بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یہودی بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے بے آباد علاقوں میں ایک منصوبے اور مذہبی جذبے کے تحت آئے ہیں۔ ان کا بیت المقدس کی طرف آنا جدید انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے، جو بغیر خون بہائے عالمی طاقتوں کے زیر سایہ شروع ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے اس پورے علاقے جافا اور تل ابیب میں صرف 14,000 یہودی انتہائی خاموشی سے آباد تھے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے نظریات چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے اس پورے علاقے جافا اور تل ابیب میں صرف 14,000 یہودی انتہائی خاموشی سے آباد تھے۔ اس کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک واضح نصب العین طے کر دیا گیا تھا کہ اب یروشلم کی ارض مقدس میں یہودیوں کی واپسی ہوگی، آنے والے مسیحا کا انتظار ہوگا اور پھر ہیکل سلیمانی سے ایک عالمی حکومت بنائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، جیسے ہی 1918 میں برطانیہ نے جنوبی شام اور مصر کے سینا صحرا پر قبضہ کیا تو یہ نکالے گئے یہودی ان علاقوں میں لا کر آباد کر دیے گئے۔ برطانیہ کی اس فتح سے پہلے دنیا بھر کے یہودی مذہبی رسومات ادا کرنے یروشلم چند دنوں کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن جب یہودیوں نے برطانیہ کی حمایت حاصل کی تو یروشلم کی پہاڑیوں پر یہودیوں نے قلعہ نما گھر بنانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد پورے خطے میں یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ یہودی جو سن 70 عیسوی میں رومن جرنیل ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم سے نکالے گئے تھے، اب انہوں نے تقریباً 2000 سال بعد چھپ چھپ کر وہاں جا کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے پورے نیم صحرائی علاقے میں چند گھروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنانا شروع کر دیں۔ پہلی آبادی ریشن لی زائن تھی، جو ساحل سمندر پر 1982 میں بنائی گئی، اور 1 درجن سے بھی کم یہودی وہاں آباد ہوئے تھے، مگر آج وہ اسرائیل کا چوتھا بڑا شہر گشدان ہے، جس کی آبادی 2,60,000 ہے۔ اسی طرح اس پورے خطے میں چند ہزار یہودی کینسر کی چھوٹی چھوٹی گلٹیوں کی طرح آباد ہو گئے، جن کا مقصد ایک دن پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ یہ تمام یہودی جو آج تک فلسطین کی سرزمین پر آباد ہوتے چلے آئے ہیں، وہ کسی معاشی مقصد، کاروبار یا خوشگوار ماحول کے لیے وہاں نہیں آئے تھے۔ وہاں تو اس وقت پینے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں تھا۔ یہ تو لک دک صحرا اور شہری زندگی سے عاری علاقہ تھے۔ ناظرین اکرام، 1904 کے لگ بھگ صہیونی تحریک نے دنیا بھر کے یہودیوں کو حکم دیا کہ اب کوئی بھی یہودی کسی ایسے ملک میں نہ رہے جہاں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو۔ رشیا میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا اور یہودیوں سے نفرت عروج پر تھی تو یہودیوں کی اکثریت وہاں سے بھاگ کر امریکہ میں جا کر آباد ہو گئی، لیکن 40,000 یہودی اپنے مسیحا کی عالمی حکومت کا خواب لے کر تل ابیب کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں آ کر ایک عام سی مہاجر بستی آباد نہیں کی، بلکہ ایک چھاؤنی کی طرح اپنی ایک اجتماعی اور دفاعی فوج بنائی۔ 1924 تک 90,000 یہودی مزید یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اب امریکہ کے یہودیوں نے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے امریکہ میں قانون منظور کروایا کہ چونکہ یہودیوں کا امریکہ میں داخلے کا کوٹا ختم ہو گیا ہے، اس لیے مزید یہودی یہاں نہ آئیں۔ اس کے بعد دنیا بھر کے یہودی امریکہ جانے کی بجائے صرف فلسطین میں جا کر آباد ہونے لگے۔ یہ تمام یہودی انہی چھوٹی چھوٹی پرانی بستیوں کے گرد آباد ہوتے چلے گئے، اور ہر آبادی کے لیے ایک مسلح نجی فوج بھی بنائی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے یہ بستیاں نہیں بلکہ چھاؤنیاں تھیں۔ یورپ میں ہولوکاسٹ شروع ہوا تو وہاں رہنے والے یہودی بھی یہاں آنے لگے۔ جب یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اس علاقے میں آ کر اکٹھی ہو گئی تو برطانیہ نے 1947 میں اقوام متحدہ سے کہا کہ ہم فلسطین کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت تل ابیب، جافا اور بیر شبا وغیرہ پر مشتمل یہودی ملک اسرائیل بنا دیا گیا، جبکہ غزہ اور مغربی کنارہ فلسطین کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی۔ یہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ نہیں بلکہ پوری دنیا پر عالمی حکومت قائم کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔